بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہلے فائر کے بعد فضا پر کئی سیکنڈ تک بھیانک سکوت چھایا رہا۔ جوشی کی رہائشی اور ملکیتی عمارت اور ان کے درمیان محض ایک دروازے کا فاصلہ تھا۔ اس درمیانی بلڈنگ کے سامنے سے گزر کر وہ پھرتی سے اپنی مطلوبہ عمارت میں داخل ہو سکتے تھے۔ میں جا رہا ہوں، تم بعد میں آنا، اول خان نے قدرے انتظار کے بعد سرگوشی کی اور اسے مضطرب چھوڑ کر حرکت میں آ گیا۔ وہ عمارت کے سائے سے باہر نکلا ہی تھا کہ فضا دوسرے اور پھر تیسرے فائر سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ فضا میں ایک گھٹی گھٹی بے ساختہ چیخ گونجی۔ دوسری گولی اول خان پر چلائی گئی تھی۔ اس کے ستارے اچھے تھے کہ گولی اس کے بائیں شانے پر سے گزر کر سڑک سے اچٹ گئی۔ تیسرا فائر طاہر نے کیا تھا۔ اس نے دوسری فائر کا شعلہ بر وقت دیکھ لیا تھا۔ اول خان پر جوشی کی بلڈنگ کے سامنے والی عمارت کی پہلی منزل سے گولی چلائی گئی تھی۔ طاہر کا نشانہ بے خطا رہا۔ اس نے فلیٹ میں چھپے ہوئے حملہ آور کو زخمی کر دیا تھا۔ تیسرے فائر کے بعد بس چند لمحوں کے لیے سکون رہا، پھر فضا میں فائرنگ کا شور بڑھتا چلا گیا۔ اول خان طاہر کے ساتھ ایک قریبی عمارت میں گھس کر راہداری کی دیوار سے چپک گیا۔ وہ اول خان کے لیے نیا کھیل نہیں تھا۔ اس کی پوری زندگی گولہ بارود اور ہتھیاروں سے کھیلتے ہوئے گزری تھی۔ اس نے پہلا راؤنڈ چلتے ہی اندازہ لگا لیا کہ تیسرے فائر کے بعد کم از کم 4 مختلف ہتھیاروں سے وحشیانہ فائرنگ کا آغاز کیا گیا تھا۔ فائرنگ کے ساتھ فضا خوفزدہ عورتوں اور بچوں کی بے ساختہ چیخوں سے بھی لرز رہی تھی۔ اول خان کے ذہن میں ایک تیز رفتار فلم چل پڑی۔ ویرا نے اسے بتایا تھا کہ شی کے بکھرنے پر جوشی کو اتنا مال ہاتھ آیا تھا کہ وہ اپنی پرانی سرگرمیوں سے تائب ہو کر شریفانہ زندگی کی طرف مائل ہو گیا تھا اور اپنی گزر اوقات کے لیے جائیداد کے کرائے پر انحصار کرنے لگا تھا۔ اول خان کے پاس ویرا کی ان باتوں کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دوسری طرف ان باتوں پر شبہ کرنے کا بھی کوئی سبب نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسی شام ایس ٹی ایف کے ایک آدمی نے جوشی کی بلڈنگ کا ایک چکر لگایا تھا۔ اگر جوشی کی شہرت خراب ہوتی یا وہ خطرناک آدمی ہوتا تو اول خان کا بھیجا ہوا آدمی یہ باتیں ضرور نوٹ کرتا۔ اس کی فراہم کی ہوئی معلومات میں ایسا کوئی نقطہ نہیں تھا جو اول خان کو چونکنے پر مجبور کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی غیر معمولی تیاری کے بغیر جوشی کے اغوا کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ ان نامعلوم لوگوں کی طرف سے تقریباً 1.5 منٹ تک دھواں دار فائرنگ ہوتی رہی۔ فائرنگ کے دھماکوں کی تعداد کے مقابلے میں پختہ سڑک پر آ کر معدوم ہونے والے شعلوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ دہشت پھیلانے کے لیے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ جوشی اور اول خان کے درمیان کسی تیسرے فریق کی مداخلت خارج از امکان نہیں تھی۔ اس وقت چوپڑا کی وجہ سے راہ والے جوشی میں دلچسپی لے سکتے تھے۔ وہ جوشی کو چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے، چارے پر منہ مارنے والے کو شکار کرنا چاہتے تھے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ چارہ اٹھا کر چل دے۔ باہر سے ایک بند راہداری میں آ جانے کے بعد وہ دونوں عارضی طور پر محفوظ ہو گئے تھے، مگر اول خان جانتا تھا کہ وہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہے گی۔ نامعلوم حملہ آور اپنے ہتھیار سنبھال کر عمارتوں سے باہر نکلیں گے اور پوری گلی میں پھیل جائیں گے۔ یہاں سے نکل بھاگو ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے۔ اول خان نے خطرے کا ادراک کرتے ہی طاہر سے کہا اور وہ دونوں دروازے سے باہر نکل آئے۔ دروازے سے باہر رک کر اول خان نے اپنا پستول سیدھا کیا اور دیوار کے ساتھ دوڑتے ہوئے فضا میں گولیاں برسا دیں۔ اپنی اس حرکت سے وہ فریق ثانی کو کچھ دیر کے لیے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا تعاقب نہ کیا جا سکے۔ اول خان کے پستول سے پہلی گولی چلتے ہی فضا پھر گولیوں کے شور سے گنگنا اٹھی۔ حریف کو میگزین لوڈ کرنے کی مہلت مل چکی تھی۔ انہوں نے دھواں دار فائرنگ شروع کر دی۔ اول خان نے صرف 4 فائر کیے۔ وہ دونوں ویران گلی میں دیواروں کے ساتھ ساتھ سیدھے بھاگے جا رہے تھے۔ انہیں اپنے
نے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اول خان کی ترکیب کارگر رہی تھی، وہ ذرا سی دیر میں فائرنگ کے اعصاب شکن شور کو پیچھے چھوڑ آئے۔ آخرکار فائرنگ بھی تھم گئی۔ شاید ان کے حریفوں کو ہوش آ گیا تھا کہ وہ یک طرفہ طور پر اپنے میگزین برباد کیے جا رہے تھے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں تھا۔ مجھ سے دور رہ کر گاڑی تک پہنچو، اب یہ علاقہ مخدوش ہو گیا ہے۔ اول خان نے دوڑ لگانے کا سلسلہ ترک کر دیا کیونکہ آگے اسٹریٹ لائٹس کا سلسلہ بحال نظر آ رہا تھا۔ جوشی کے گڑھ سے فرار کے لیے انہوں نے وہ راہ نہیں لی تھی جس سے وہ اپنی منزل تک پہنچے تھے۔ اس علاقے کی ساری گلیاں یکساں تھی۔ دور سے ابھرنے والی فائرنگ کے شور کی وجہ سے پورا علاقہ دور تک ویران ہو چکا تھا۔ صورت حال جاننے کے لیے لوگ اپنے فلیٹوں کے برآمدوں میں لٹکے ہوئے تھے۔ وہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے بڑھتے رہے۔ اول خان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ راستہ بھٹک کر ایک دوسرے سے ملی ہوئی متعدد بند گلیوں کی بھول بھلیوں میں پھنس چکا تھا، لیکن اس کے ذہن میں سمت کا احساس باقی تھا۔ وہ کہیں بھی رکے بغیر تیزی سے چلتا رہا اور کافی دیر بعد وہ اس سڑک پر نکلنے میں کامیاب ہو گیا جس پر اس نے جیپ پارک کی تھی۔ وہ دونوں اپنی جیپ سے بہت دور نکلے تھے اور مزید بھٹک سکتے تھے، مگر سمت کے احساس نے اول خان کی رہنمائی کی اور قدرے لمبی پیدل مسافت طے کر کے وہ جیپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ روشنی میں سامنے آنے پر طاہر نے دیکھا کہ اس کے چیف کے چہرے پر دور دور تک شکست کا ملال نہیں تھا۔ وہ غصے میں سرخ ہو رہا تھا۔ شہر کے ایک گنجان آباد علاقے میں نامعلوم شوریدہ سروں کی وہ کارروائی اول خان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جیپ سٹارٹ کر کے وہ سیدھا علاقے کے تھانے میں پہنچ گیا۔ وہاں رات کے گشت کی وجہ سے کچھ ویرانی سی تھی۔ ایس ایچ او کا کمرہ بند پڑا ہوا تھا، مگر جب اول خان نے ایک سب انسپیکٹر کو اپنی شناخت کرائی تو وہ کمرہ کھول کر ان دونوں کو اندر بٹھا دیا گیا۔ تھانے میں یکا یک ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت رات کا 1:15 بجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تھانے دار پوری وردی میں آ موجود ہوا۔ اول خان اس وقت عام شہری لباس میں تھا، مگر تھانے دار اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ اس نے آتے ہی اول خان کو سلیوٹ پیش کر دیا۔ میں اپنی فورس کے ایک مجرم تک پہنچنا چاہ رہا تھا، لیکن وہاں کچھ مسلح آدمیوں نے محاصرے کی سی فضا پیدا کی ہوئی ہے۔ اول خان نے رسمی تعارف اور ابتدائی گفتگو کے بعد پولیس افسر کو بتایا، ابھی میں بھاری فائرنگ سے بچ کر نکلا ہوں، مجھے دوبارہ وہاں جانے کے لیے نفری درکار ہے۔ آدمی کیا سر؟ وہ اسی کے ساتھی ہوں گے، ابھی چل کر انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ افسر نے اپنی قابلیت بگاری۔ تھانے میں زیادہ نفری موجود نہیں تھی۔ روزنامچے میں اندراج کے بعد 2 افسروں اور 2 سپاہیوں کے ساتھ وہ پولیس موبائل میں دوبارہ جوشی کے گھر کی طرف چل دیے۔ اول خان نے اپنی جیپ تھانے میں ہی چھوڑ دی تھی۔ تھانے دار اول خان کے ساتھ موبائل کی اگلی نشست پر بیٹھا واردات کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا رہا۔ مین روڈ سے ڈلوان سڑک پر مڑتے ہوئے تھانے دار نے موبائل کا سائرن آن کرا دیا تاکہ لوگوں کو جائے واردات پر پولیس کی آمد کا علم ہو جائے۔ اگلا موڑ گھومتے ہی انہیں ایک اور پولیس موبائل نظر آ گئی جو پہلے سے وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ پتلی گلی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ پولیس کے آتے ہی سب لوگ گھروں سے باہر نکل پڑے تھے۔ گلی میں پھیلا ہوا اندھیرا بڑی حد تک دور ہو چکا تھا کیونکہ لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے فلیٹوں کی بیرونی روشنیاں جلا دی تھیں۔ پہلی موبائل کا انچارج ایک ASI تھا۔ اپنے تھانے دار کو غیر متوقع طور پر جائے واردات پر موجود پا کر وہ مستعد نظر آنے لگا۔ پہلی پارٹی نے وہاں پہنچتے ہی 3 لڑکوں کو باندھ کر موبائل میں ڈال دیا تھا۔ 3 سپاہی جوشی والی بلڈنگ سے عورتوں کو لا رہے تھے۔ سر کچھ پتا نہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے، ASI اپنے تھانے دار کو بتا رہا تھا۔ یہاں کچھ دیر تک دھواں دار فائرنگ ہوتی رہی۔ شور سنتے ہی ہم یہاں پہنچے تو فائرنگ ختم ہو چکی تھی، مگر فضا میں جلے ہوئے بارود کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی بلڈنگ میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ابھی پتا چلا ہے کہ کچھ مسلح بدماش وہاں سے جوشی نام کے ایک ہندو کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ اول خان ASI کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ جوشی کی بلڈنگ سے اس وقت واقعی عورتوں اور بچوں کے رونے پیٹنے کی صدائیں آ رہی تھیں۔ جب تک اول خان اس گلی میں موجود تھا
جوشی کے گھر سے کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ اگر اس کہانی میں ذرا سی بھی حقیقت تھی تو پھر یہی ممکن تھا کہ راگ پالے ہوئے بدماش اسے اٹھا لے گئے ہوں گے۔ اول خان سوچ میں پڑ گیا، ان کو یہی کچھ کرنا تھا تو وہ اس کے پہنچنے سے پہلے بھی کر سکتے تھے۔ اغوا میں تاخیر کا سبب کیا تھا؟ جوشی کی بلڈنگ سے دو برہنہ عورتیں روتی اور بین کرتی ہوئی باہر آئیں تو اول خان چونک پڑا۔ ان کے پیچھے بندوق بردار سپاہی عمارت سے نکل رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے سپاہی عورتوں کو کہاں لا رہے ہیں؟ اس نے براہ راست ASI سے پوچھا۔ سر، تھانے میں ان کا بیان قلم بند ہوگا، ان میں سے ایک کے مرد کا اغوا ہوا ہے، ASI نے جواب دیا۔ تھانے دار کے دبے رویے سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اول خان کوئی دبنگ آدمی یا بڑا افسر تھا۔ عورتوں کو گھر میں واپس بھیجو، اول خان نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور لیڈی پولیس کو بلا کر عورتوں سے ان کے اپنے گھر میں بیان لو۔ یہ مظلوم کی داد رسی کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسی کو ہانک کر تھانے میں لے جاؤ۔ ASI نے پریشان اور استفسار طلب نگاہوں سے تھانے دار کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اس وقت وہی کرو جو صاحب کہتے ہیں، عورتوں کو ان کے گھر میں واپس بھیج دو، کاغذ پرچہ بعد میں ہوتا رہے گا، اس وقت نہیں۔ تھانے دار صاحب، بعد میں بھی عورتوں کو تھانے میں نہیں بلایا جائے گا، اول خان نے سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے سر، اول خان کو جواب دے کر وہ اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اوئے، سن لیا تم نے؟ سب نے کان کھول کر۔ سر، آپ کا مجرم کہاں ہے؟ اب اسے پکڑ لیں۔ ہمارے ساتھ آپ کیوں اپنی رات کاری کرتے ہیں؟ اپنے آدمیوں کو کچھ سمجھانے کے بعد تھانے دار دوبارہ اول خان کے پاس آ گیا۔ میرا مجرم جوشی ہی تھا، اول خان نے بتانا چاہا، مگر تھانے دار نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی۔ وہ بیڑا غرق، تھانے دار نے زور سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا، اور وہ اسی کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ پہلے سے اس کی گات میں یہاں چھپے ہوئے تھے۔ پہرے مجھ پر فائر کھولا، میں راستے سے ہٹ گیا تو وہ اسے نکال لے گئے۔ جوشی کوئی بڑا مجرم تھا؟ سر، تھانے دار نے گگیا کر پوچھا۔ بس اب تمہارا کام سیدھا ہو گیا، جرم اور مدعی تمہارے سامنے ہے، کاغذوں میں میرا ذکر لانے کی ضرورت نہیں، اپنے مجرم کی تلاش شروع کر دو، وہ ہاتھ آ جائے گا تو تمہیں مغوی کے بارے میں ہر بات معلوم ہو جائے گی۔ اول خان نے اسے کوڑا سا جواب دے دیا۔ سر، میں شرمندہ ہوں کہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، مجھے تو شبہ ہو رہا ہے کہ گرفتاری کے ڈر سے جوشی اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ نکل گیا۔ مجرم ہر حال میں مجرم ہوتا ہے، اس پر برا وقت آ جائے تو وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، عورتوں کو ذرا سا رگڑا دیا جائے تو وہ سب اگل دیں گی۔ نہیں، عورتوں پر زیادتی نہیں ہوگی، میں اس بات پر نگاہ رکھوں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ بات یہیں ختم ہو گئی، میں اس واقعے کے بارے میں تمہارے DIG کو بھی بتاؤں گا۔ ہم لوگ کہیں اور مداخلت کرتے ہیں تو اوپر والوں کو بھی اطلاع ضرور دیتے ہیں۔ سر، آپ فکر ہی نہ کریں، ہمارے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں، ایک دو روز میں سچ سامنے آ جائے گا۔ شکار ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ تھانے دار نے اپنی سہل کوشی میں جوشی کے فرار کا ذکر کر کے ایک نئے نظریے کو جنم دیا تھا۔ اس کی بات بہت زیادہ قرین قیاس تھی۔ خود کو بارود کی برسات میں پا کر جوشی اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ اپنے ہمدردوں کے ساتھ بھاگ نکلا۔ ایسی صورت میں اس کی عورتوں کا رونا پیٹنا فراڈ ہونا چاہیے تھا۔ جلال نے ان عورتوں کو دور سے دیکھا تھا، ان کی گریا زاری میں بناوٹ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ایک قوی امکان یہ بھی ابھر رہا تھا کہ میدان صاف ہونے کے بعد راہ کے مسلح افراد محض مزاج پرسی کے لیے جوشی کے پاس گئے ہوں۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھا کہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کی روانگی خوف و ہراس اور افراتفری کے عالم میں ہوئی، اس لیے عورتوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ہوا۔ مسلح افراد عجلت میں تھے، وہ جوشی کو اپنے ساتھ لے کر تیزی کے ساتھ اس کے گھر سے نکل گئے۔ تھانے دار موٹی اور روایتی سوچ رکھنے والا پولیس افسر تھا، لیکن اس نے اپنے تجربے کی بنا پر اول خان پر سوچ کے نئے دریچے کھول دیے تھے۔ اس نے احترام کے ساتھ ادھیڑ عمر پولیس افسر کو الوداع کہا اور اسی کی موبائل میں پولیس ڈرائیور کے ساتھ تھانے کی طرف چل دیا تاکہ وہاں سے اپنی جیپ لے سکے۔ طاہر کو راستے میں ڈراپ کر کے اول خان سیدھا ہمارے گھر آ پہنچا۔ ویرا اپنے کمرے میں تھی، غزالہ سو چکی تھی، مگر سلطان شاہ میرے ساتھ بیٹھا کسی خبر کا منتظر تھا۔ خبر سے پہلے خبر ساز کو اپنے روبرو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ
کہ وہ بے ہوش جوشی اس کی جیپ کے پچھلے حصے میں پڑا ہوا ہوگا، مگر اول خان کے سپاٹ اور سرد چہرے نے میری ہر خوش امیدی پر اوس ڈال دی۔ وہ تھکے ہارے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں ہمتن گوش ہو گئے۔ جوشی کا نام ویرا کی ایک غیر محتاط فون کال کے نتیجے میں ہمارے سامنے آیا تھا۔ اول خان نے اپنی پوری رویداد سنانے کے بعد کہا، اب وہ دھیرے دھیرے اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وہ کوئی ایسی بات جانتا ہے جو رائے یا کم از کم چوپڑا کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ تم نے یہ رائے کیسے قائم کر لی؟ سلطان شاہ نے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ میرے لیے یہ مان لینا دشوار ہے کہ جوشی نے اپنی حفاظت کے لیے اپنی بلڈنگ کے گرد مسلح آدمی جمع کیے ہوئے تھے۔ اول خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ چوپڑا سے مسلسل رابطے میں ہے۔ اس نے چوپڑا کو بلیک کوئن کے تیسرے فون کی رپورٹ دی تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ بات بگڑ چکی ہے۔ ویرا کسی بھی وقت جوشی پر ہاتھ ڈال دے گی۔ اس نے فوری طور پر کرائے کے بدماشوں کا ایک مسلح جتھا اس کے گھر پر مامور کر دیا تاکہ کوئی بھی جوشی سے ملنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تم بتا رہے ہو کہ آخر میں وہ لوگ اسے اغوا کر کے لے گئے۔ یہ کام تمہارے پہنچنے سے پہلے بہت خاموشی سے انجام دیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے انہیں اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سگریٹ کا کاش لے کر پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ پہلے میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن گاگ تھانے دار نے ربا ربی میں ایک نقطہ اٹھا کر میری سوچ کا رخ بدل دیا۔ میرے استفسار پر اول خان نے تفصیل سے نیا نظریہ پیش کر دیا جس کی داغ بیل تھانے دار نے ڈالی تھی۔ یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ میں نے اعتراف کیا، چندن گرنانی کو گھیر لینے کے بعد ہم مسلسل ناکامیوں کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ آج کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ ہاں یہ تو ہے، اول خان بڑبڑایا، چوپڑا رپوش تھا، اب جوشی بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اگر جوشی کوئی اہم بات جانتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اب اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ سلطان شاہ نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ چوپڑا اس کا پرانا دوست ہے، وہ اسے نہیں مروا سکتا، اول خان نے بے یقینی سے کہا۔ سلطان شاہ کا اندیشہ درست ہے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ یہ نہ بھولو کہ چوپڑا کسی کا دوست ہونے سے پہلے راہ کا سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ اگر جوشی اپنے معلومات کی بنا پر چوپڑا یا راہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو اسے نہیں پالا جائے گا، وہ صفاقی سے اپنے دوست کی گردن کاٹ دے گا۔ کچھ دیر کے لیے میں تمہاری بات مان بھی لوں تو فوری طور پر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چوپڑا چند روز انتظار کرے گا۔ کوئی اپنے جگری دوست کو ایسی سرد مہری سے نہیں مار سکتا۔ اس کے لیے برف جیسے ٹھٹھرا دینے والے خون اور پتھر جیسے دل کی ضرورت ہوتی ہے جو میرے آدمی چوپڑا پر کام کر رہے ہیں۔ ایک دو روز میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، اس کے کن مقامیوں سے روابط ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جوشی کو اس کے قبضے سے چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جوشی کوئی اہم بات جانتا ہے تو اس کا ہماری تحویل میں آنا ضروری ہے۔ یہ محض ایک معروضی بات ہے، مجھے اس بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ وہ جوشی کو مارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سنہرا موقع ہے، وہ اسے ضائع نہیں کریں گے۔ تم کس موقع کی بات کر رہے ہو؟ جوشی ان کے قبضے میں ہے، وہ جب تک چاہیں اس کی خاطر مدارت کریں اور جب چاہیں اس کے دل میں سوراخ کر دیں۔ ان کے لیے آج سے کئی مہینوں تک موقع ہی موقع ہے، اول خان نے کہا۔ شاید میں اپنی بات واضح نہیں کر سکا، میں نے اپنا سر جھٹک کر کہا۔ آج صبح سویرے ایک چرا کنڈی سے چندن کی لاش ملی، کل جوشی کی لاش ملتی ہے تو ان واقعات کو کراچی میں ہندوؤں کے منظم قتل کی سازش کا نام دیا جائے گا۔ کوئی بھول کر بھی یہ نہیں سوچے گا کہ جوشی کے قاتل راہ کے بھارتی ہندو ہوں گے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اول خان یکا یک بہت زیادہ مضطرب ہو گیا۔ وہ اسے جلد از جلد مار دیں گے۔ موجودہ لہر میں ان کا دامن بے داغ رہے گا۔ ہمیں جوشی کو ان کے قبضے سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ورنہ ہم اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہم بے بس ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اسے کہاں لے گئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو۔ اول خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سلطان شاہ بول
پڑا۔ ساری گفتگو سن لینے کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو تو اس کا کوئی سبب بھی ہوگا۔ میں نے کہا انہیں جوشی کو مارنا ہوتا تو وہ اسے لاد کر کیوں لے جاتے، اتنے بکھیڑے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے پروردہ گنڈوں کے ہاتھ لمبے ہیں، وہ جوشی کو اس کے گھر میں گولی مار کر لوٹ آتے، ذرا سی دیر میں قصہ ختم ہو جاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا ہم نے چند مفروضے قائم کیے ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جوشی کو اغوا نہیں کیا گیا، وہ اپنی جان کے خوف سے خود ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ ان بدماشوں کو جوشی کو ناپسندیدہ ملاقاتیوں سے بچانا تھا۔ پہلے انہوں نے گولیاں برسا کر اول خان کو اس سے دور رہنے پر مجبور کیا، جب وہ ان کے ساتھ چلا گیا تو ملاقاتیوں کا مسئلہ سرے سے ختم ہو گیا۔ پھر یہ کہو کہ جوشی اپنی مرضی سے موت کے فرشتے کی طرف گیا ہے، ان بدماشوں کو اسے مارنے یا اغوا کرنے کی ہدایت نہیں دی گئی تھی۔ وہ خود بھاگنے پر آمادہ ہوا تو بدماشوں کو اپنا کام آسان ہوتا نظر آیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نکل گئے۔ سلطان شاہ نے تفہیمی انداز میں کہا اب تم صحیح لائن پر سوچ رہے ہو۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی جب تک جوشی اپنے گھر پر تھا سارا معاملہ جوشی اور چوپڑا کے درمیان تھا۔ چوپڑا نے دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے جوشی کے خلاف کوئی سخت فیصلہ نہیں کیا، اس کے بچاؤ کے لیے بدماش بھیج دیے۔ اب بات چوپڑا سے آگے نکل چکی ہے۔ میں اس موضوع پر ان دونوں سے زیادہ باتیں کرنی چاہ رہا تھا کہ جوشی کی رہائی کی کوئی راہ سوچ سکے، مگر ہر راہ مسدود نظر آ رہی تھی۔ چوپڑا سے آگے کیوں؟ وہ اب بھی چوپڑا کے آدمیوں کے قبضے میں ہے۔ سلطان شاہ نے ضد کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تنظیم اداروں میں ہر فرد کسی نہ کسی کو جواب دہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا چوپڑا بھی کسی کو جواب دہ ہے۔ وہ شخص جوشی کے بارے میں ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو کر کوئی منطقی فیصلہ کرے گا۔ تمہاری دانست میں ایسا منطقی فیصلہ جوشی کی موت پر منتج ہوگا؟ اول خان نے پوچھا۔ یقیناً، میں نے زور دے کر کہا۔ راہ کا کوئی ذمہ دار آدمی باہر کے ایک ایسے آدمی کا زندہ رہنا پسند نہیں کرے گا جو راہ یا اس کے کسی اہم عہدے دار کے بارے میں کوئی کلیدی بات جانتا ہو۔ جوشی کے گھر کے باہر مسلح بدماشوں کی دھواں دار فائرنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ کاش ہمیں تھوڑا سا وقت مل گیا ہوتا، اس وقت ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ چوپڑا شہر کے کس بدماش سے ملتا رہا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اول خان نے کف افسوس ملتے ہوئے حسرت سے کہا تمہارے کسی آدمی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ میں نے انہیں آج شام کام پر لگایا تھا، انہیں وقت کہاں ملا؟ ایسے خفیہ رابطوں کا کھوج لگانا بہت زیادہ مشکل ضرور ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا۔ میں نے اول خان کو ترغیب دی۔ مشکل کاموں کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ صبح جوشی کی لاش مل سکتی ہے کیونکہ بھارتیوں کے لیے یہ وقت سازگار ہے، کیوں نہ جلال سے مدد لی جائے؟ سلطان شاہ کی اس تجویز سے میں اچھل پڑا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا آئی بی والے مشتبہ سفارتکاروں پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے فرائض کا حصہ ہے، وہ ہماری طرح بے خبر نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی تم بہت کام کی بات کر جاتے ہو۔ میں نے سلطان شاہ کی پشت پر ہاتھ مار کر کہا اس وقت ہمیں جلال سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا، اس سے رابطہ کیسے کرو گے؟ اول خان بھی اچانک چاقو چوبند نظر آنے لگا۔ وہ اس وقت اپنے گھر میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوگا۔ وہ مصروف اور محنتی آدمی ہے، دن بھر کا تھکا ہارا ہوگا، رات کے 2:15 بجے اسے جگانا ظلم ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ مصروف اور محنتی ہونے کے ساتھ فرد شناس بھی ہے، پورا مسئلہ سمجھ لے گا تو ہنسی خوشی سے یہ ظلم برداشت کر لے گا۔ اس نے ایسی کسی ناگزیر ضرورت کے لیے مجھے اپنے گھر کا فون نمبر دیا ہوا ہے۔ اس کے دفتر کا نمبر مجھے زبانی یاد تھا، گھر کا نمبر مجھے ڈائری میں دیکھنا پڑا۔ جوشی کو بچانے کی ایک راہ نظر آ جانے کے بعد میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فوری طور پر اسلام آباد کے کوڈ کے ساتھ جلال کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ میں ریسیور اپنے کان سے لگائے بیٹھا رہا، پہلی اور دوسری گھنٹی بھی بج گئی۔ میں بے چین ہونے لگا، میرے لیے ایک لمحہ بہت صبر آزما تھا۔ دوسری طرف سے مجھے یہ احساس کھائے
دکھائے جا رہا تھا کہ میں جلال اور شاید اس کی بیوی کی گہری نیند میں مخل ہو رہا تھا۔ تیسری گھنٹی کے بعد ریسیور میں جلال کی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ہیلو کی طویل آواز گونجی تو خوشی سے میرا دل اچھل پڑا۔ میں کرنل داور بول رہا ہوں۔ اس نے جلائی ہوئی آواز میں میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ کرنل داور، کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ اس کا وہ خوابیدہ سوال خاصا زہریلا تھا۔ نیند کی جونک میں اسے یہ یاد نہیں آ سکا تھا کہ میں نے اسی نام سے لیری سے ملاقات کی تھی۔ تم مجھے ڈینی کے نام سے جانتے ہو۔ میں نے اس کی تلخ نوائی کا برا منائے بغیر تعارف کی سیدھی راہ اختیار کر لی۔ اوہ ڈینی ڈیئر، یار معاف کرنا، میں نیند کی جونک میں تھا۔ میری بیوی فون کی ہلکی سی آواز پر جاگ جاتی ہے، لیکن میں گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا ہوں۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر بہت مشکل سے اٹھایا ہے۔ نا وقت آنے والے فون میں خود سنتا ہوں۔ کہو کیا حال ہے تمہارا؟ اس کی معذرت اور خوش کلامی نے مجھے پانی پانی کر دیا۔ میں نے ندامت سے کہا، میں تمہاری اور بابی کی نیند خراب کرنے پر دونوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے ذہن سے نیند کا خمار اتر گیا ہو تو میں تم سے انڈین کونسل ہاؤس کے بی ایل چوپڑا کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یار نیند تو تمہاری آواز سنتے ہی ہوا ہو گئی تھی۔ یہ وہی ہے نا جو وہاں انفارمیشن آفیسر ہے؟ تمہاری یادداشت قابل رشک ہے۔ میں نے اسے سراہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کل اس کا زیر زمین دنیا کے کس آدمی سے میل جول ہے؟ اس وقت مشکل ہے، صبح دفتر کا ریکارڈ دیکھ کر بتا سکوں گا۔ میرے زیادہ تر آدمی اسی بیگار میں لگے رہتے ہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے، کن کن لوگوں سے مل رہا ہے۔ دیر ہو جائے گی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ وقت کی اہمیت نہ ہوتی تو میں اتنی رات گئے۔ بس سمجھ گیا۔ اس نے میری بات درمیان سے ہی کاٹ لی۔ مجھے صرف آدھا گھنٹہ دے دو، میں کافی کی ایک کڑک پیالی پی کر اپنے دفتر جاتا ہوں۔ ریکارڈ دیکھ کر وہیں سے تم کو فون کروں گا۔ بدقسمتی سے ریکارڈ صاف ہوا تب بھی ہماری بات ضرور ہوگی۔ اوکے بائے۔ اس نے اپنی بات پوری کر کے فون بند کر دیا۔ مجھے اس سے ممنونیت کے اظہار کا موقع تک نہیں مل سکا۔ بہت شاندار آدمی ہے۔ جلال کا پیغام سن کر اول خان نے خوشی سے کہا، سول سروس میں ایسے بے لوث افسروں کی تعداد بہت کم ہے۔ سب افسر اس کی طرف فرض شناس ہو جائیں تو اس ملک کی قسمت بدل سکتی ہے۔ سلطان شاہ نے تبصرہ کیا۔ کچھ نہیں ہو سکتا، اول خان نے مایوسی سے کہا۔ ایک طویل مدت گزر جانے کے باوجود تحقیقی بنیادوں پر ہمارے قومی زوال کے اسباب اور ترجیحات کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ ہر آنے والا الگ راگ الاپتا ہے۔ عوام، بیوروکریسی اور تاجروں سے لے کر عدالتی نظام تک کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، لیکن سدھار کے لیے کچھ نہیں ہو سکا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔